اگر معاشرے میں ایک دھڑکتا ہوا دل رکھتا ہے تو وہ اس بات کو یقیناً محسوس کر رہا ہوگا کہ ہمارے سماج کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر بہت ساری خرابیاں در آئی ہیں، اور جس کی وجہ سے ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں، بطور خاص لڑکیاں، یہ گناہوں کا ارتکاب کر رہے ہیں، اور پھر آگے چل کر کے جو ہے کچھ لوگ ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھ رہے ہیں۔ ان حالات میں ہم علماء کرام ہیں اور ہم جس جماعت سے وابستہ ہیں، اس کی ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم لوگ اس تعلق سے اپنی فکر کریں، اس لیے کہ ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ ومن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان، اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرمایا کہ جو شخص تم میں سے کسی برائی کو ہوتا ہوا دیکھے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ سے روکے، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو اپنی زبان سے روکے، زبان سے بھی روکنے کی طاقت نہیں ہے تو کم از کم دل کے اندر اس کو برا سمجھے، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے۔ ان حالات میں آج کی میٹنگ بلائی گئی ہے۔ میں میٹنگ کے اغراض و مقاصد بیان کرنے کے لیے مولانا امتیاز اقبال صاحب کو زحمت دیتا ہوں کہ آپ جو ہے میٹنگ کے تعلق سے اغراض و مقاصد تحریک و تائید صدر مجلس کی اجازت کے بعد ایجنڈے کی خواندگی کی جا رہی ہے۔ جمیعت علماء مالیگاؤں مدنی روڈ کے زیر اہتمام اصلاح معاشرہ کے متعلق اہم میٹنگ۔ گزشتہ دنوں جمعیت علماء ہند کی مجلس عاملہ ورکنگ کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی، جس میں دیگر موضوعات کے ساتھ اصلاح معاشرہ کے موضوع پر بھی غور و خوض ہوا۔ خاص طور پر زنا کا عام ہونا، نوجوانوں کی بے راہ روی، مسلمان لڑکیوں کے ارتداد اور پورن انڈسٹریز کے ذریعے فحش ویڈیو بنانے کی باتیں سامنے آئیں۔ ہمارے شہر میں بھی مذکورہ حساس معاملات کے منظر عام پر آنے کی اطلاعات ہیں۔ انشاءاللہ بتاریخ 8 جمادی الاولیٰ سن 1442 ہجری مطابق 22 دسمبر 2020 بروز منگل بعد نماز عشاء 9 بجے دفتر جمیعت علماء مالیگاؤں مدنی روڈ نیا پورہ میں کارکنان جمعیت اور شہر کے اداروں قلبوں کے ذمہ داران کی ایک اہم میٹنگ ہوگی، جس میں اصلاح معاشرہ کے متعلق لاہ عمل طے کیا جائے گا۔ عہدیداران و کارکنان جمعیت، ائمہ کرام اور قلبوں و اداروں کے ذمہ داران سے گزارش ہے کہ اپنی دینی و ملی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے اپنی خود کی اور معاشرے کی اصلاح کو پیش نظر رکھ کر میٹنگ میں شرکت کو یقینی بنائیں۔ فقط والسلام، عبد المالک محمد یاسین، جنرل سیکریٹری جمعیت علماء مالیگاؤں مدنی روڈ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اس میٹنگ کے صدر مخدوم محترم مفتی محمد اسماعیل قاسمی صاحب، دیگر تمام عہدیداران اور کارکنان، نوجوانان، میٹنگ کا عنوان اصلاح معاشرہ بڑا اہم ہے، اور دراصل یہ معاشرے کی اصلاح ایک ایسا عمل ہے جو ہر وقت ہر زمانے میں ہونا چاہیے اور اس کی ضرورت محسوس کی جاتی رہی ہے۔ اگر معاشرے کی اصلاح نہ ہو تو معاشرے کے اندر جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں وہ جگ ظاہر ہے۔ بہت عرصہ ہوا کہ ہمارے شہر میں اصلاح معاشرہ کے نام سے جلسے ہوتے تھے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تعالیٰ مفتی صاحب کو اور اس وقت کے جو تمام فعال ہمارے نوجوانان تھے ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ شہر میں ایک بہت اچھا ماحول قائم ہوا، لیکن اب اس کی ضرورت پہلے سے بہت زیادہ محسوس کی جا رہی ہے۔ پھر اس پر مزید یہ کہ جمعیت علماء ہند کے قیام کے مقاصد کے اندر بھی یہ خاص بات موجود ہے کہ جمعیت علماء ہند کے جو کارکنان ہوں گے وہ ہمارے اس ملک کے اندر معاشرے کی اصلاح کے لیے اور دینداری وجود میں لانے کے لیے سرگرم عمل رہیں گے۔ ماضی میں جمعیت علماء ہند کی جانب سے تحریری طور پر بھی
اسی طرح باضابطہ تقریری طور پر بھی کوششیں کی گئی. پیچھے سالوں کے اندر باقاعدہ اصلاح معاشرہ کا ہفتہ یا عشرہ یا 15 روزہ منایا جاتا تھا اور ہر سال ایک سلسلہ چلتا تھا. اور یہاں پر ہمارے شہر میں بھی اس غرض سے اکابر علماء کرام تشریف لاتے رہے. لیکن اللہ کا شکر احسان ہے کہ اب اللہ تعالیٰ نے ہمارے شہر کو ایسے قائدین علماء مشائخ عطا فرمائے ہیں کہ جس کی بنیاد پر یہ تحریک اور یہ کام ہم از خود اپنے شہر کے اندر انجام دے سکتے ہیں. پیچھے اکتوبر میں ورکنگ کمیٹی کی میٹنگ ہوئی. اس کے 2-3 روز کے بعد حضرت مفتی صاحب جس وقت دفتر تشریف لائے تو اس بات کا آپ نے ظاہر کیا احساس کہ وہاں پر مجلس عاملہ کے اندر خاص طور پر اصلاح معاشرہ کے عنوان سے بات آئی تھی. تو ہمیں بھی میٹنگ لے کر کے کوئی نہ کوئی لائحہ عمل تیار کرنا چاہیے. تو چنانچہ پچھلے 22 اکتوبر کو میٹنگ کا نکالی گئی تھی لیکن کسی وجہ سے وہ ہو نہیں سکی. اور اب ٹھیک 2 مہینے کے بعد سمجھ لو 22 دسمبر کو ہم گویا کہ اس کے لیے یہاں پر سر جوڑ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو ہم نے تو یہ چاہا تھا کہ کچھ بڑی تعداد کے اندر لوگ آ جائیں تاکہ کوئی نہ کوئی لائحہ عمل تیار کرنے کے اندر آسانی ہو، لیکن ایسا ممکن نہیں ہوا. پھر بھی جتنے لوگ سب اپنے اپنے علاقے کے اعتبار سے ذمہ داران موجود ہیں. میں اس سلسلے میں اپنی طرف سے چند رائے رکھ رہا ہوں. تمام حاضرین سے گزارش ہے کہ وہ بھی اپنی اپنی طرف سے رائے رکھیں. میری سب سے پہلی رائے تو یہ ہے کہ ہمارے دفتر سے اور جمعیت سے ماضی کے اندر بہت بڑی تعداد کے اندر ادارے اور کلبے نوجوانان جڑتے تھے اور جڑے ہوئے تھے. کچھ وجوہات کی بنا پر اب وہ باضابطہ جڑتے نہیں ہیں اور یہی نوجوان پیچھے اصلاح معاشرہ کی جو تحریک گویا کہ چلی تھی، اصلاح معاشرہ کے جو جلسے ہوئے تھے وہی ہمارے کام آئے تھے. اور ابھی بھی ہمیں کچھ پروگرام لائحہ عمل طے کرنا ہے تو ہمیں ان اداروں اور کلبوں کے ذمہ داران خاص طور پر نوجوانان ہر محلے کے اندر ان کی سخت ضرورت پیش ہوگی. اور دراصل اصلاح ہمیں ان نوجوانوں میں ہی کرنا ہے. اس لیے میری ایک رائے یہ ہے کہ ابھی اس میٹنگ کے اندر ہر حلقے کے کم از کم 2 افراد فعال افراد پر مشتمل ایک کمیٹی ایسی بنائی جائے جو 2 ہفتے کے اندر ہر حلقے کے اندر جو ادارے اور کلبے پچھلے زمانے میں ہم سے وابستہ تھے، رابطے میں تھے، ان سے بھی ملاقات کرے اور مزید جو کلب ادارے اور نوجوانوں کی تنظیم وجود میں آئی ہو وہ ہر حلقے کے اعتبار سے ان سے ملاقات کی جائے، ان کو جوڑا جائے اور 2 ہفتے کا فاصلہ لے کر کے اس کے بعد خاص طور پر ان جڑے ہوئے نوجوانوں اداروں اور کلبوں کے ذمہ داران اور ممبران کی ایک خصوصی میٹنگ طلب کی جائے اور پھر ان کے سامنے تمام باتیں رکھ کر کے سب سے پہلے تو انہی میں اصلاح کی بات کی جائے. اس لیے کہ معاشرہ تو معاشرے کے افراد کا نام ہے. جو لوگ معاشرے کی اصلاح کی تحریر لے کر اٹھے سب سے پہلے اصلاح کی بات انہی میں ہونی چاہیے. تو ان کے اندر اصلاح کی بات بھی ہو جائے، ان کا جڑنا بھی ہو جائے اور خاص طور پر ان اداروں اور کلبوں کے ذمہ داران نوجوانوں سے ملا جائے جو پچھلے اپریل میں ہی لاک ڈاؤن کے دوران ہمارے جو شہر کے اندر ریلیف کی تقسیم کا کام کیا گیا، اسی طرح اور بھی جو رفاہی فلاحی کام کیے گئے ہیں اس کے اندر بڑی تعداد کے اندر ائمہ کرام نے اور نوجوان علماء اور حفاظ نے اور خاص طور پر ہمارے نوجوانوں نے بڑا ساتھ دیا. ان کی حوصلہ افزائی بھی اس موقع کے اوپر کی جائے، نہ ہو تو کم از کم کچھ سند یا کوئی چیز جو ہے ان کو دے دی جائے، ان کا ایک پھول دے کر کے استقبال کیا جائے، ان کی حوصلہ افزائی بھی ہو جائے اور ساتھ ہی ساتھ ان کے درمیان اصلاح معاشرہ کے تعلق سے کچھ میٹنگ ہو جائے، کوئی لائحہ عمل طے ہو جائے. دوسری رائے یہ ہے کہ ابھی اس میٹنگ کے اندر اصلاح معاشرہ کے تعلق سے کوئی تحریک شروع کی جائے، کوئی کام شروع کیا جائے. اس سے پہلے جو ہے خاص طور پر علماء کرام، مفتیان کرام، ائمہ اعظام کی بھی خصوصی میٹنگ طلب کی جائے اور اس میٹنگ کے اندر کچھ فاصلے سے 15-20 دنوں کے فاصلے سے ایک جلسہ عمومی کسی شہر کی بڑی مسجد کے اندر طے کیا جائے. ایک پہلا جلسہ جو اس بات کی علامت ہو، اس بات کی یہ ہو
کہ یہ اب یہاں سے جو ہے منظم طور پر اصلاح معاشرہ کے تعلق سے جو کوشش ہے وہ اس میں شروع ہو. تو یہ میری چند رائے ہیں، اور بھی احباب سے گزارش ہے کہ اپنی رائے دیں اور پھر صدر جلسہ انشاءاللہ اس تعلق سے اپنا جو ہے فیصلہ سنائیں گے. سلسلے میں میری یہ رائے ہے کہ جمعہ کے بیانات ائمہ کرام اور جو خطیب حضرات ہیں اصلاح معاشرہ کے عنوان سے جو ہے تیاری کر کے جمعہ کے جو بیانات ہوتے ہیں اس میں اس کی ضرورت پر زور دیا جائے. جمعہ کے دن چونکہ مساجد کے اندر عام مجمع ہوتا ہے، بڑی تعداد کے اندر لوگ آتے ہیں، اس لیے انشاءاللہ اس کے بھی اثرات اچھے پڑیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی مالک سیٹ سے پیشوا مولانا امتیاز اقبال صاحب نے بہت ساری باتیں بتائیں اور انہوں نے 2 رائے جو پیش کی ہیں. سب سے پہلی رائے تو یہ کہ ہمارے جو نوجوان علماء اور مساجد کے ائمہ نے کرونا کال کے اندر بڑی خدمات انجام دی اور ہم خود بھی یہاں سے اپنے مکی سے میں خود اور بھی ہمارے کچھ ساتھی مولانا امتیاز صاحب بھی، مسعود بھائی، ان کا ایک پورا گروپ ہے. ان لوگوں نے کرونا کال کے اندر اتنی زبردست خدمات انجام دی کہ جو ناقابل کہنا چاہیے کہ بیان ہے، اور کام واقعی میں بہت اچھا کیے. نوجوانوں کی ٹیم کھڑی ہوئی تو اس ٹیم کو ہم کو استعمال کرنا چاہیے. جیسا مولانا نے بتایا کہ ان کی حوصلہ افزائی ہونا چاہیے، چاہے ایک ہی پھول ان کو پیش کیا جائے، لیکن ہمارے نوجوانوں کی حوصلہ افزائی ہونا چاہیے. اور نوجوانوں کی حوصلہ افزائی ہوگی تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک نوجوان کی ہوگی تو اس کے پورے ادارے کی ہوگی. تو ہمارے پاس پوری ایک لسٹ ہے جن لوگوں نے کام کیا ہے، گھروں گھر جا کر ان کی معلومات اکٹھا کی ہے، پھر ان تک کے راشن کٹ ہو یا کسی بھی ضرورت ہو، حتیٰ کہ ہاسپٹلس کے اندر ایک ایک بیڈ پر ہمارے نوجوان جمعیت علماء کے ایک ایک کارکن گئے اور ان کی خدمت کو اپنی خدمت سمجھائے اور انسانیت کی ایک بڑی زبردست خدمت انجام دی ہے. تو ہم بھی چاہیں گے کہ مولانا نے جو کہا ہے تو اس کو اوپر عمل آوری ہو. اس کے لیے ہم کو پہلے تو یہ جو اصلاح معاشرہ کا جو پروگرام ہے یہ تو کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے ہمارے نوجوانوں کی حوصلہ افزائی ہو اور ان کو ساتھ میں جوڑا جائے، جوڑ کر ایک پروگرام کیا جائے. پروگرام ایسا کیا جائے کہ جتنے لوگ ہیں ان کی ایک لسٹ تیار کی جائے، علاقے وائز 6 ہمارے جو جمعیت علماء کے جو 6 بھاگ ہیں، تمام بھاگوں کے اندر جن لوگوں نے خدمات انجام دی ہیں ان کو کہا جائے کہ اپنے اپنے نوجوانوں کی ایک لسٹ تیار کر کے یہاں پر جمع کرائیں، اور جمع کرانے کے بعد ہم جو ذمہ داران اور عہدے داران جمعیت علماء کے ہیں وہ بیٹھ کر سر جوڑ کر کچھ طے کریں کہ ان کو مومنٹوں کے ذریعے سے، جیسا کہ جمعیت علماء اورنگ آباد کے جو لوگ ہیں ان لوگوں نے زبردست اور بڑا پروگرام کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے نوجوانوں کی جب حوصلہ افزائی ہوگی، ہمارے اداروں و کلبوں کی حوصلہ افزائی ہوگی تو یہ ہم سے ریلیٹڈ ہوں گے، اور ریلیٹڈ جب ہوں گے تو کام ہمارا آسان ہوگا. اور اصلاح معاشرہ کا جو بہت بڑا پروگرام ہے اور اس کے لیے افراد کی ضرورت ہوگی، تو یہ افراد ہمارے ہاتھ پیر بنیں گے، اور جب ہمارے افراد ہاتھ پیر بنیں گے تو لوگ از خود اپنے علاقوں میں جلسہ لیں گے. ہم کو اتنی زیادہ کنونسنگ بھی کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ نوجوان خود بولیں گے کہ جیسے پیچھے 52-55 جلسے ہمارے حضرت مفتی صاحب کے ہوئے، انشاءاللہ اگر ہم اس لائن سے کام کریں گے اور اس روٹ سے کام کریں گے تو آٹومیٹک انشاءاللہ اللہ کی مدد شامل حال ہوگی اور اصلاح کا ایک بڑا کام ہوگا. میری بس یہی ایک رائے ہے. اصلاح معاشرہ کا پروگرام تو ہونا چاہیے اور حوصلہ افزائی بھی نوجوانوں کو ہونا چاہیے، لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہمارے شہر میں اور پورے مہاراشٹر میں بلکہ پورے ملک میں جو مسلم بچیوں کا معاملہ چل رہا ہے، بے شمار مسلم بچیاں مرتد ہو رہی ہے، غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں. مفتی صاحب برابر اس معاملے پہ نظر بھی رکھے ہوئے ہیں. ابھی پیچھے بھی ہمارے یہاں مسلم 3 بچیاں یہ 2-3 مہینے میں مرتد ہو گئی. اور اس کے علاوہ ہم دجالی دور میں جی رہے ہیں، تو صرف اصلاح معاشرہ جلسہ لے کے نہ کیا جائے بلکہ ہر مسجد میں جمعہ کی نماز میں اس کے اوپر بات ہو اور ایک مہم چلائی جائے، ہر جگہ بات ہو. اور جمعیت علماء جس طرح ہمیشہ
آگے رہی ہے تو تمام ملی تنظیموں کی، تمام مسلک والوں کی اور جماعتیں ہیں جو گھر گھر کا نظام چلتا ہے، گھروں کی تعلیم، گھر کے جلسے، چھوٹے چھوٹے پروگرام کو ترتیب دیا جائے. اور ہم کو یہ کرونا کے ذریعے سے اسی لیے روکا جا رہا ہے. ہر آدمی کے ہاتھ میں موبائل اس لیے دیا گیا، نہیں تو جن لوگوں نے موبائل بنایا ان کے وہاں وہ سب گیم بینڈ ہے جو ہمارے بچے کھیلتے ہیں. بنانے والوں نے اپنے بچوں کے لیے پابندیاں عائد کی، ان کے اوپر سزائیں دی جا رہی ہے. صرف مسلمانوں کے ذہن کو اور ان کے معاملات کو، کیونکہ یہ قوم جاگ گئی تو پھر جو پوری دنیا کو جگا دے گی، تو مسلمانوں کو سلانے کے لیے سب جو ہے معاملات کیے جا رہے ہیں. ہمیں جو ہے میں بہت چھوٹا آدمی ہوں، علماء کے سامنے بولنے کی میری حیثیت بھی نہیں ہے، لیکن میری گزارش ہے کہ اس مہم کو ہر مسجد سے جو ہے ہر جمعہ کے دن اور تبلیغی جماعت کے لوگوں کو بھی بولا جائے، تیزی لائی جائے جو اصلاحی کاموں میں ہر طریقے سے. جیسے ہمارے ایمان پر، ہمارے جیب پر حملہ ہے، یعنی برائیوں کو خرید کے کیے جا رہے ہیں. یعنی خاص طور سے جو مسلم علاقوں میں جو اسکیمیں دی جا رہی، جو آن لائن پڑھانے کو بھی ڈر لگتا ہے بچیوں کو کہ اس کے اندر بیچ بیچ میں آن لائن پڑھائی میں ایسے جو ہے فیض اس میں اشتہارات آ رہے ہیں کہ ہم گمان نہیں کر سکتے. یعنی بچوں کو تعلیم دینا نہیں دینا، یعنی باقاعدہ پلاننگ کے تحت یہ سب معاملات کیے گئے. اور جس طریقے سے حضرت مفتی صاحب نے لاک ڈاؤن میں ہم لوگ کو جو ذمہ داریاں دی تھی، اور روزانہ ہم لوگ پولیس اسٹیشن جا رہے ہیں، دیکھ رہے مفتی صاحب کی طرف سے ہم لوگ کو ذمہ داریاں ہیں، تو پولیس بھی زیادہ مداخلت نہیں کر رہی ہے، کیونکہ یہاں کتا گولی بیچنے والے بھی مسلمان ہیں، کھانے والے بھی مسلمان ہیں، آپس میں جھگڑا کرنے والے، مارنے والا بھی مسلمان ہے، مار کھانے والا بھی مسلمان ہے، باٹلی بیچنے والا بھی مسلمان ہے، برائی پھیلانے والا بھی مسلمان ہے، اور برائی کرنے والا بھی مسلمان ہے. تو ہم کو بہت زیادہ غور فکر کر کے بہت زیادہ شدت سے آگے بڑھنا ہوگا تاکہ ہم اپنی جو ہے شہر پہ قابو پا سکیں. یعنی پولیس بالکل بھی اس کے اندر جو ہے لاپرواہی کر رہی ہے. ابھی کل بھی مفتی صاحب ایس پی صاحب سے مل کے اس مسئلے پہ بات چیت کی ہے. میرا یعنی آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس موضوع پہ دھیان دیا جائے، اور ان سبھی موضوع پر دھیان دے کے ابھی مولانا علی ملا صاحب کا بھی سفر دھلیہ آ رہے ہیں، تو ان سے بھی مالیگاؤں لا کے کچھ جو ہے اس معاملے میں بات چیت کی جائے، جو ہر پورے ملک میں تحریک چلے. مالیگاؤں آگے رہے اس تحریک میں، انشاءاللہ آگے بھی رہیں گے. بس اتنا ہی کہنا ہے. آپ لوگوں کے سامنے مولانا افضل ندوی صاحب، مولانا امتیاز اقبال صاحب نے اپنی رائے رکھی ہے. دوستو، جب اس ملک میں انگریز تھا اور اس انگریز کی حکومت میں مسلمانوں کو چیلنج دیا جاتا تھا، چیلنج کیا جاتا تھا، تو ایسے ہی ایک واقعہ دلی کے اندر ہندو پنڈت لوگ جمع ہوئے اور مسلمانوں کو چیلنج دیا کہ تمہاری مسجد جو ہے وہ 2000 سال تک نہیں، 150 سال کے اندر 150 سال کے اندر 150 سال کے اندر جو ہے رنگ رنگوٹی ہو جاتی ہے، قائم نہیں رہتی. ہمارے یہاں جو مندر ہے 2000 سال سے بن سکتی ہے. دوستو، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا خاندان، ان کے صاحبزادان زندہ تھے. سب سے پہلے فارسی میں قرآن کا ترجمہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا. اس کے بعد شاہ عبد الرحیم دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اردو میں کیا. جب ایران حکومت بنی تو ایران حکومت نے ترجمے کو اوپر غور کرنے کے بعد وہاں پر ایک بہت بڑا پروگرام ہوا. اس پروگرام میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا قرآن مجید کو اولیت دی، جبکہ ہم مسلک کے الگ ہیں. لیکن دوستو، اس وقت تو جو پنڈت تھے وہ بہت مسلمان شکست تو کھا گئے، جتنے مسلمان گئے سب شکست تو کھا گئے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے صاحب مولانا عبد الرحیم جو ہے وہ آگے آئے اور انہوں نے مندر کے گیٹ کے اوپر قرآن مجید کھول کر اس آیت کو، جس آیت کا ترجمہ جو ہے وہ زمین ہل جائے گی یہ جو تھا، انہوں نے جو قرآن پڑھنا چالو کیا، سب سے پہلے کھڑکی باہر ہوئی،
इमारत गिरने लगी तो उस वक्त पंडितों ने उनके पाँव को पकड़ लिया। आज हम जो है रात दिन वीडियो और इसके ऊपर लगे रहते हैं, उसके अंदर भी कुरान मजीद है, उसको पढ़ना चाहिए। कुरान मजीद ऐसी चीज़ है कि वो जो औरतें हैं, जो हमारे वहाँ, मैं रंगीन का कारीगर था, 20-25 रुपये में पूरा घर चलाते थे और चरखे के सामने कुरान मजीद रखकर पढ़ते थे। जामा मस्जिद के पेश इमाम मौलाना खुदा मदार बख्श रहमतुल्लाह अलैह, जिनके सबसे ज़्यादा शागिर्द हाफिज़ कुरान माले वो में पुराने थे, वो निकल चुके हैं, लेकिन वो भी हैंडलूम चलाते पढ़ाते थे और कोई गलत पढ़ता था वही टोक देते, वहीं पे उनको सबक देते थे। हाफिज मदार बख्श रहमतुल्लाह अलैह और बहुत से तो खवातीन आज जो है 4000, 5000, 3000 का काम होता और मालूम पड़ा कि घर में फाका हो रहा है, घर में पकाने को नहीं है। कुरान मजीद को घर से उड़ गया है। मैं आज साफ बोलता हूँ कि हाफिज कुरान भी है तो वो भी नहीं पढ़ रहे हैं। महल्ले में हर गली में 25-30 हाफिज कुरान है। आज जो है मस्जिदों में कुरान मजीद के हाफिज जो है बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन कुरान मजीद को पढ़ने वाले कम है। मैं अपनी राय पेश कर रहा हूँ। तो इससे जो है गाँव के अंदर जो फाका कसी जो लानत है वो है वीडियो। आज हर घर में फिल्म हो गए। पहले तो 10-20 फिल्म रहती थी, लोग थिएटर रहती थी, लोग तनकीद करते थे, लेकिन आज हर घर हमारा बन गया। हम देखते हैं कि कोने में बैठ के देख रहे हैं, इसमें देख रहे हैं, लेकिन मना कोई नहीं कर, वो खुद ही रखते। आज जो है बेगर नेट के जमाने ही नहीं है ऐसा लोग बोलते हैं, और हम तो हमेशा सादा मोबाइल रखते। तो ये मोबाइल की वबा जो है सबसे खतरनाक है। लोग 10-12 साल में बालिग हो जा रहे हैं, बड़ी बड़ी बात करते हैं, सुनते रहते हैं, हम देखते रहते हैं, लेकिन हम टोकने वाले नहीं। तो रोक खत्म हो गई है। आज घरों घर बिगाड़ हो गया है। आज क़यामत की आजूद माजूद ये जो मोबाइल आजूद माजूद है, मैं यही बोलता हूँ लोगों को, कोई खराब लगे, ये सबसे बड़ा फितना जो मोबाइल है, इसको कैसे रोका जाए ये तो आज पहले लोग फोटो के माने हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह, उनके पास ऐसी आयत थी कि उनका फोटो उड़ जाता था। फोटो के मामले में आज इतने खौफजदा थे। आज तो हम बोलते हैं खींचो खींचो खींचो, हर जगह जो है तस्वीरें मस्जिदों में, हर जगह। इस्लाम जो है, इस्लाम को फैलने से हम खुद रोक रहे हैं। आज गौर करो, इस्लाम माशरा की बात हो रही है, लेकिन हम खुद इस्लाम को रोक रहे हैं। इस्लाम के पैरोकार जो है हर चीज समझ रही है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई ना कोई फितने में घुसे। आज हमें जो है इस्लाम माशरा का जो है पहला पैगाम है पर्दा। आज जो है हमारे घरों में पर्दे का रिवाज भी है, पर्दे का रिवाज होना चाहिए। आज जो है जवान औरतें, आज जो है भिक्खू होटल के पास में बैठता हूँ, मेरे को बोलते हैं कि देखो आज ये गांव का ये माहौल हो गया है कि औरतें ही सब बाजार लाना जाते हैं। आज हमारे यहाँ 80-70 साल की बुढ़िया होते थे, उनको बाजार नहीं मालूम है, लेकिन आज हमारे बच्चे बच्चियां सबको बाजार मालूम है। तो आज जो है ना अपने घर से इस्लाम माशरे की जरूरत, मेरी अपनी राय है। आज अपन मस्जिदों में वहाँ क्या करें, अपने घर से इस्लाम माशरा की जरूरत है। और मुफ्ती साहब को उम्र दराज दे कि उन्होंने उनके बयानात से नौजवानों में इनकलाब पैदा किया। आज लोगों को सबको समझ रही है, तमीज सब चीज समझ रही है, लेकिन उसके बावजूद भी गफलत में है।
کر کے یہاں پر تشریف لائے. اللہ تعالی ہم سب کے جمع ہونے کو بے انتہا قبول